نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، سورہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 16 ابھی آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ بقرہ کے اس دوسرے رکوع میں پروردگار عالم نے منافقوں کے کچھ حالات، ان کے برے کردار کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اس آیہ مبارکہ میں منافقوں کی ایک حماقت اور بے وقوفی کا ذکر کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، معجزات دکھائے، قرآن کی آیات سنائی، حق بالکل واضح ہو گیا. اب منافقوں کے پاس دو راستے تھے، یا تو ہدایت حاصل کر کے جنت کے حقدار بن سکتے تھے، اور یا باطل کی پیروی کر کے جہنم کے حقدار بھی بن سکتے تھے. یہ بدبخت کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور قرآن حکیم نے ان کا یہ قول نقل فرمایا، آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. یہ بھی ان کا قول تھا. نمازیں بھی پڑھی، مسجد نبوی شریف میں حاضر بھی ہوئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پاک جس کی زیارت حالت ایمان میں اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، رب نے اسے شرف صحابیت عطا فرما دیا. اور صحابی کی شان یہ ہے، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی غوث قطب ابدال ہیں، کوئی بھی قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑے مرتبے کا حامل بھی صحابی تو رہا صحابی، ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا. یہ سرکار کے چہرہ پر نور کی زیارت کا اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ رکھا ہے. یہ بدبخت سرکار کے اس چہرہ پر نور کی زیارت بھی کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس زندگی دیتے، یہ سب کچھ سنتے، سارے کام وہی کرتے جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کیے. انہوں نے یہی کام کیے، ہدایت کے ستارے بن گئے، اور منافقوں نے بھی یہی کام کیے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جنت کے حقدار بن جاتے، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو اختیار کیا، اسلام کو چھوڑا، کفر کا راستہ اختیار کیا، جنت کو چھوڑ کے جہنم کا راستہ اختیار کیا، اور زبان سے کلمہ پڑھا لیکن دل میں کفر چھپائے رکھا. فما ربحت تجارتهم، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا. ان بدبختوں نے ہدایت کو چھوڑ کے جو گمراہی اختیار کی، ان کے اس سودے بازی نے، اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے. فرمایا منافق احمق اور بے وقوف ہیں، یہ تجارت کرنا جانتے ہی نہیں. دنیا میں تجارت کیسے کرنی ہے، 1 کے 10، 10 کے 100 اور 100 کے 1000 کیسے بنانے ہیں، دکان کیسے چلانی ہے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، یہ تو جانتے ہیں، لیکن آخرت کی تجارت کیسے کرنی ہے اس کا انہیں کوئی طریقہ نہیں آتا.
انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا، جنت میں جا سکتے تھے لیکن جہنم کو اختیار کر لیا۔ ایک ماہر تاجر کی سب سے پہلی اور بنیادی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا میں نے سرمایہ لگایا ہے اس کے ساتھ اتنا منافع بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ منافق ایسے بدبخت ہیں، آخرت کی تجارت کی لیکن منافع کیا حاصل کرتے، اصلی مال بھی ضائع کر بیٹھے۔ کلمہ بھی پڑھا پھر بھی جنت کے حقدار نہیں بن سکے، نمازیں بھی پڑھی، جہاد بھی کیا، روزے بھی رکھے، پھر بھی جنت کے حقدار نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے اپنے دل کی دنیا کے لیے ہدایت کی جگہ گمراہی کو اختیار کیا۔ معلوم ہوا یہ منافقوں کا ایک عیب ہے، ان کی بے وقوفی ہے کہ یہ دنیا کی تجارت تو اگرچہ جانتے ہیں لیکن آخرت کی تجارت کرنا نہیں جانتے، گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے فضل سے مسلمان ہیں، منافق نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ منافقوں والی اس حماقت سے بچے۔ دکان ہمیں بھی چلانی آتی ہے، کاروبار کرنا آتا ہے، پیسے کما لیتے ہیں، گھر چلا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی تجارت بھی کرنی آتی ہے۔ جیسے ہم دکان چلانے، کاروبار کرنے میں ماہر ہیں، دنیا کمانے کا ایک سے ایک طریقہ جانتے ہیں، اسی طرح جنت کمانے کے طریقے بھی ہمیں جاننے چاہیے۔ اگر آخرت کی تجارت ہمیں نہ آئی تو کہیں ہم گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ بعض دفعہ دنیا کی تجارت میں نقصان بھی ہو جائے تو کتنی دیر کا ہوگا، 6 مہینے کا، سال 2 سال کا، نقصان پورا ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض کاروبار کیا اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت بڑا نقصان بھی کسی کو ہو گیا، مال ڈوب گیا، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے دنیا فانی ہے، ختم ہونی ہے، آج زندہ ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم قبر میں پہنچ جائیں۔ اگر ہمیں آخرت کی تجارت کرنی نہ آئی، آخرت کے معاملے میں اگر ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا تو فانی دنیا نہیں بلکہ ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے آخرت کے مقابلے میں کبھی بھی گھاٹے کا سودا مت کیجیے۔ اللہ کریم کا بڑا فضل ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ کریم نے ہمارے لیے مسلمان گھرانے کا انتخاب فرمایا۔ ہم نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا موجود تھے، اور ہم نے جیسے ہی آنکھ کھولی سب سے پہلی آواز جو ہمارے کان میں آئی وہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی آواز تھی، اذان کی آواز۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہم ہدایت پر ہیں۔ اب اس ہدایت کو بھیج کر گمراہی کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ آخرت کی تجارت میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم ہدایت پر ہیں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، ایمان کی دولت سینے میں موجود ہے، کبھی بھی اپنے ایمان کو فروخت نہ کرنا۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام اور دنیا کا عہدہ منصب، یہ سب کچھ فانی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے پیسے کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں، کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لالچ میں اگر کہیں ایمان کا سودا کر لیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آج کی دنیا میں بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جو یورپ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ اپنے آپ کو مرزائی لکھ کے دے دیتے، قادیانی لکھ کے دے دیتے۔ بہت سے ایسے بد نصیب موجود ہیں جو زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو رافضی ظاہر کر دیتے ہیں، ایمان کی دولت کی انہیں اہمیت کا احساس نہیں۔ آج دنیا ہے، دنیا داری ہے، بس لوگوں کو بھوت سوار ہے، یورپ میں پہنچ جائیں، امریکہ پہنچ جائیں، لندن پہنچ جائیں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ یہ بہت بڑے گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ ایمان وہ دولت ہے، ساری دنیا
دے کے بھی اگر یہ دولت بچ جائے تو یہ نفع کا سودا ہے، اور اگر معاذ اللہ ایمان ختم ہو گیا، ساری دنیا مل گئی، یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ آخرت میں کام آنے والی دولت یہ دنیاوی دولت نہیں بلکہ دولت ایمان ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسی صورت ہو جہاں ایمان کا نقصان ہو رہا ہے تو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی ایسا گھٹیا سودا کرے۔ ایمان کی حفاظت یہ بہت بڑی دولت بھی ہے اور اللہ رب العزت کا قرب پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ ایمان بیچ کے گمراہی کو اختیار کرنا یہ نادانی ہے، گمراہی ہے، دنیا کی دولت ختم ہو جانے والی ہے، قبر و آخرت میں اگر کسی دولت نے کام آنا ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں ہم، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انشاءاللہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر کریں اور اس نعمت پر اپنے مالک کا شکر بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر سے نفرت بھی کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ ان میں سے ایک بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے ایسا شخص ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ معلوم ہوا ایمان والا رہنے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنے اور اس ذریعے سے جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے ہم کفر سے ہر دم نفرت کرتے رہیں۔ آج ایمان کی سلامتی کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ عموماً لوگ اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، گناہوں میں مصروف رہنا۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں، اس کی بالکل فکر نہ کرنا، علم دین سے دور بھاگنا، غیر مسلموں کی نقالی کرنا، ان کا لٹریچر بے دھڑک پڑھنا، غیر مستند اور غیر مستند طریقوں سے۔ آج کل دین حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس کے ذریعے دین سیکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت، کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت، موبائل میری جیب میں ہے، دنیا جہان کا ہر مولوی موجود ہے، ہر فن کی کتاب موجود ہے، یہیں سے دیکھ لیں گے۔ اس طرح دین نہیں سیکھا جا سکتا۔ اگر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک سے دین سیکھ کے ہم اس دین کو آگے پھیلائیں گے تو ہو سکتا ہے نادانی میں گمراہی پھیلا رہے ہوں۔ کوئی پتہ نہیں پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، یہ چیزیں کون اپلوڈ کر کے آگے بھیج رہا ہے بغیر تصدیق اور بغیر سند کے۔ کتنی بار لوگ کہتے ہیں یہ حدیث شریف آگے سینڈ کر دو، اور لوگ نیکی سمجھ کے سینڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے غیر مستند طریقے سے اور غیر مستند لوگوں سے دین کو سیکھ کے آگے پہنچانا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ دین سیکھنے کے لیے علماء سے رابطہ رکھیے، ان کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیے تاکہ پتہ چلے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں، ہر لمحہ سلامتی ایمان کی فکر کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا
فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے پائے کے محدث بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں۔ آپ کے حالات میں ہے کہ آپ کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی، لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار آپ کے ایک شاگرد نے بار بار وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک استاد تھے، ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا اور میں نے ان سے کئی علوم سیکھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگے اے سفیان، کیا تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، مگر افسوس آج جب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کے نکال دیا ہے کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اپنے استاد کی یہ بات سن کر فرماتے عبرت کی وجہ سے میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس وجہ سے یہ میری کمر جھکی ہوئی ہے، بڑا علاج کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت کے خوف اور شدید بیماری کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ زندگی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور یہ زندگی صرف کمانے کے لیے، کھانے کے لیے اور عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اس لیے ہے کہ ایسے کام کر کے جاؤ تاکہ قبر و آخرت میں وہاں جا کے افسوس نہ ہو، اس وقت حسرت اور پشیمانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور سلامتی ایمان کے لیے کوشش کرتے رہنے اور کفر کی طرف پلٹ جانے سے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ریاکاری یہ آخرت کی تجارت میں بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ نماز بھی پڑھی، اس نماز کے ذریعے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ہم نے روزے رکھے، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ حج کیا، اس حج کے ذریعے جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ تہجد پڑھی، اشراق چاشت کے نوافل بھی ادا کیے، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، درود پاک پڑھا، صدقہ دیا، خیرات کی، بڑے بڑے نیک اعمال کیے۔ ان نیک اعمال کے صدقے میں ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، لیکن دکھاوا کر دیا۔ سر سجدے میں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا شان والا ہے، لیکن دل میں نیت یہ ہے لوگ مجھے دیکھ کے کہیں بڑا عبادت گزار ہے، غریب کو راشن دے رہے ہیں، چندہ باکس میں چندہ ڈال رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، نیک اعمال کیے مگر ریاکاری کر دی، جس کے سبب جنت کے نہیں بلکہ جہنم کے حقدار بن گئے، اور یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ امام غزالی علیہ رحمت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ دعوت پر تشریف لے گئے، میزبان نے خادم سے کہا ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو میں دوسری مرتبہ سفر حج سے لایا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او نادان، ایک جملے میں تو نے اپنے دونوں حج ضائع کر دی۔ تو نے یہ بتایا کہ تو نے 2 حج کیے ہیں اور کھانا ان برتنوں میں لاؤ جو دوسرے حج میں لے کے آیا ہوں۔ فرمانے لگی ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے، جس کے لیے یہ عمل کیے تھے وہ تو جانتا تھا، بتانے کی ضرورت کیا تھی۔ نفس بڑا بدکار ہے، بڑے دھوکے میں مبتلا کر کے پہلے تو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر کبھی آ جائے پھر دکھاوا اور ریاکاری کروا کے اس نور کو ضائع کرا دیتا ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت کے ساتھ بد دیانتی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا اس طرح کہ تم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، بس ریاکاری سے بچتے رہو۔ اور ارشاد فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، اے کافر، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا اور تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، ان کے ذریعے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے اگر جہنم کے حقدار بن جائیں اور قیامت کے دن ہمیں بدکار، دھوکے باز، کافر اور نقصان اٹھانے والا کہہ کر پکارا جائے تو یہ بڑے کانٹے کا سودا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 266 میں ریاکار کے عمل کی مثال بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اسے بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے اولاد کمزور بھی ہو، ناتواں بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور وہ سارا باغ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ایک مثال ہے، ہم میں سے ہر ایک اس مثال کو سامنے رکھ کے ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ ہم تصور کریں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، بازو میں پہلے جیسی طاقت نہیں، زیادہ محنت والا کام اب نہیں کر سکتے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کما نہیں سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، ان بچوں کی پرورش کا واحد سہارا ہم ہی ہیں۔ ہماری ایک دکان ہے، اسی سے آمدن ہوتی ہے، سارے اخراجات اسی سے چلتے ہیں، کمائی کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ سیل مین آتا ہے اور مال دے کے چلا جاتا ہے، ہم آرام سے بیٹھے مال فروخت کر دیتے ہیں، نظام زندگی چل رہا ہے۔ اچانک ایک رات اس دکان میں آگ لگتی ہے، سارا سامان جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اب جو جینے کا ایک سہارا تھا وہ بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں کیا صدمہ پہنچے گا، کتنی سخت تکلیف ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کتنا ستائے گا، اور آنسو نکلیں گے، غم کا کیسا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب ذرا اسی تصور کو آخرت کی طرف موڑیے۔ ہم نے دنیا میں کئی سال گزارے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی، حج فرض اور نفل بھی کرتے رہے، عمرے بھی کرتے رہے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے گئے۔ اپنے طور پر ہم نے سمجھا بڑے نیک ہیں، اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا سمجھ رہے ہیں۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا، روح قبض ہو گئی اور دنیا سے چلے گئے۔ نماز جنازہ ادا کر کے اندھیری قبر میں اتار کے تنہا چھوڑ کے لوگ واپس آ گئے۔ تعریفیں کرنے والے تعریفیں کرتے رہے اور ہماری نیکیوں پر واہ واہ بھی کرتے رہے۔ اب قبر میں اکیلی جان ہے اور ہمارے اعمال ہیں۔ اب اس تنہائی میں، وحشت کے عالم میں، قبر کے اندھیرے میں پتہ چلے کہ ہماری ساری نیکیاں ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو گئی ہیں۔ وہ لمبی لمبی نمازیں، وہ تہجد، اوابین، اشراق و چاشت، وہ گرمیوں کے روزے، دن بھر کی بھوک پیاس، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج،
اور جو عمرے کیے تھے اپنے خون پسینے کی کمائی جو غریبوں میں بانٹی، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ ڈالا، دینی مدرسے پر خرچ کیا، زندگی بھر محنت کر کے مشقت اٹھا کے ایک ایک کر کے نیکیاں جمع کی، اور امید تھی کہ آخرت میں یہ نیکیاں کام آئیں گی، قبر روشن ہو جائے گی، عذاب قبر سے بچ جائیں گے، سخت اندھیری رات کو روشن کر دیں گی یہ نیکیاں۔ لیکن افسوس، اب قبر میں پہنچے تو معلوم ہوا ریاکاری کا شکار ہو کر ساری محنت برباد ہوگی۔ اب اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں، ریاکاریاں ہی ریاکاریاں ہیں۔ اب ایسا اگر ہو گیا، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو قبر کی اس تنہائی میں، اس وحشت میں ہم پر کیا گزرے گی، کیسی حسرت ہوگی۔ زمین کے اوپر لوگ تعریف کر رہے ہوں تو کیا فائدہ، ہم تو قبر کی تنہائی میں غم اور شرمندگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ حسرت ہو رہی ہوگی کہ اب کیا کیا جائے۔ قرآن مقدس نے بتا دیا، نیکی کرنی بھی ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کوئی بھی عمل کرنا ہے دنیا والوں سے تعریف مقصود ہی نہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کرم فرما لے، وہ قبول فرما لے، اور ان کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، دنیاوی بہتری، دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی فائدے کی خاطر آخرت کے نقصان کو برداشت کر لینا، یہ بھی کانٹے کا سودا ہے۔ اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، مثلا دنیاوی مستقبل کی فکر کرے اور آخرت میں جو اصل مستقبل ہے اس کی کوئی فکر نہ کرے، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ وبال بھی کہ دنیاوی مستقبل کے لیے اس کی فکروں کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، اسے دنیا میں صرف وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے لکھا جا چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آگے لکھ دیتا ہے اس کی یہ شقی ہے یا بدبخت، نیک بخت ہے یا بدبخت، شقی ہے یا سعید ہے، رزق کتنا کھائے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ ساری باتیں وہ لکھ دیتا ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد وہ الٹی چھلانگیں بھی لگا لے، جو لکھا ہوا ہے اس سے زائد اسے نہیں مل سکتا، ملے گا وہی جو لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا تو پھر حرام ذرائع کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے رب نے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو لکھ دیا اس کی رضا پہ راضی۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے، پروردگار عالم قیامت والے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہمارے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی تھا، ہم اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہیں۔ اگر دنیا میں ہم نے بہت کچھ کما لیا، بڑے مالدار ہو گئے، عزت شہرت منصب دولت سب کچھ مل گیا، لیکن آخرت کی کامیابی ہاتھ سے چھوٹ گئی، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 10 منٹ دکان بند کر کے چند 100 یا چند 1000 کا نقصان یہ گوارا نہیں کرتے، اور نماز کو چھوڑ دینے کا کتنا بڑا نقصان ہے وہ گوارا کر لیتے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، گاہک نہ جائے، دکان بند نہ ہو، جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو نہ ہو، جھوٹ بول کے اپنی آخرت ہرگز خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سود کے بغیر مالدار نہیں بن سکتے تو نہ صحیح، سود لے کر اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دھوکہ دیے بغیر، ڈنڈی مارے بغیر کمائی کم ہوتی ہے تو ہوتی رہے، رشوت نہ لے کر گھر نہیں چلتا تو نہ چلے،
روکھی سوکھی کھانی پڑے کھا لے، لیکن آخرت کو داؤ پر ہرگز نہ لگائیں۔ آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، لوگوں آخرت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے جانے والے ہیں، تم آخرت کے جانے والے بنو، دنیا کے جانے والے مت بنو۔ فرماتے ہیں بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں، لیکن کل حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے، اکیلا ہی جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، البتہ ہم دنیا میں اکیلے نہیں آئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ابلیس کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے حمزاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے جسے ملہم کہتے ہیں۔ وہ جو حمزاد یعنی ہمارے ساتھ شیطان پیدا ہوا تھا، وہ ہر وقت ہمیں گناہوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ملہم فرشتہ ہے وہ ہمیشہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرے دو دل ہو رہے ہیں، ایک دل کر رہا ہے کہ یہ کام کروں، ایک دل کر رہا ہے کہ نہ کروں، حالانکہ دل سینے میں ایک ہی ہے، کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے۔ پھر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں بعض اوقات حالت یہ ہوتی ہے ایک دل کرتا ہے نماز پڑھ لوں، ایک دل کرتا ہے بعد میں پڑھ لوں، کبھی بڑی تھکاوٹ ہے تھوڑا آرام کر لوں، ایک دل کر رہا ہے رائے خدا میں مان دے دوں، اور ایک دل کہہ رہا ہے نہ دوں، ایک دل کر رہا ہے روزہ رکھ لوں اور ایک دل کر رہا ہے نہ رکھوں، اور کبھی کبھی سستی میں ایک دل کہتے ہیں تلاوت کر لو، دوسرا کہتے ہیں ابھی تھوڑا سا موبائل کھول لو، سوشل میڈیا پر کچھ وقت گزار لو۔ یہ ہماری حالت ہے۔ یہ ایک کام کرنے کا دل کہتا ہے اور دوسرا کام دل کہتا ہے ابھی چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے بعد کر لیں گے۔ ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں یہ معاملہ اصل میں حمزاد اور ملہم کا معاملہ ہے۔ حمزاد شیطان ہے جو ساری زندگی نیکیوں سے روکتا رہتا ہے، گناہوں کی رغبت دلاتا رہتا ہے، اور ملہم وہ فرشتہ ہے جو ہمیشہ نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کی بات مانتے ہیں۔ اگر ہم ملہم کی بات مانیں گے، نیکی کے رستے پہ چلیں گے، ہدایت پر رہیں گے، جنت کے حقدار بنیں گے، اور اگر شیطان کی بات مان لیں گے، راہ ہدایت سے بھٹک جائیں گے، گناہوں میں پڑ کے جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقوں کے طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ان کی ایک بری عادت ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں، اور بندہ مومن کی شان یہ ہے وہ گمراہی چھوڑتا ہے اور ہدایت کو اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم گھاٹے کا سودا ہرگز نہ کریں، ہمیشہ ہدایت کے رستے پر رہیں، کبھی بھی ہدایت کا رستہ چھوڑ کے گمراہی کی طرف نہ بڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو آیتیں آگے اور ہیں، ان میں مثال بیان کی گئی ہے، ان کا ترجمہ سن لیں تاکہ رکوع مکمل ہو جائے، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ تیسرا رکوع شروع کریں گے۔ آگے چونکہ منافقوں کے جو عیوب بیان ہوئے یہاں مکمل ہو گئے، آگے صرف دو مثالیں ہیں۔ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کی جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، اور جب آگ نے اس کا آس پاس روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، اللہ ان کی روشنی لے گیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ کچھ دیکھتے نہیں، صم بکم عمی فهم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ لوٹ کے آنے والے نہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہیں کیا۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا اور مرتد ہو گئے۔ وہ بھی داخل ہیں جن پر دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کر دیا، لیکن انہوں نے گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان اور آنکھ سب بیکار ہو گئے۔ دوسری مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے زور کی بارش برس رہی ہو جس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد وبرق گرج اور چمک ہے، بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں کچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کے سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت سلب فرما دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے۔ یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں شک میں تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا، جس طرح اندھیری رات بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر حیران ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ آخر میں فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شیء اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہے، اس لیے یہ قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کے اس حصے سے معاذ اللہ اللہ رب العزت کے جھوٹ بولنے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ معاذ اللہ، یہ اللہ رب العزت کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز اس کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے، یہ نقص ہے، عیب ہے۔ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا، یہ اس کی قدرت میں نقص اور کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ بعض لوگوں کو بڑا دعویٰ ہے قرآن فہمی کا، بڑی بڑی تفسیریں بھی لکھی ہیں اور لوگ بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں، اور بد نصیبی کا عالم یہ ہے اس آیت سے معاذ اللہ رب کی طرف جھوٹ کو نسبت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور آگے دلیل کیا دی کہ بندہ جھوٹ بولے اور رب نہ بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کی قدرت رب کی قدرت سے بڑھ گئی ہے۔ استغفر اللہ، حالانکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی خرابیوں سے، ایسی کمزوریوں سے پاک ہے، یہ چیزیں اس کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے۔ اس لیے شیء اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ چاہے، یعنی مشیت ہو، اس کے چاہنے کے تحت میں آ سکے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے، ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں، واجب یا محال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم، ہمارا آج کا حاضر ہونا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائیے۔
ان گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیے۔ پروردگار عالم منافقین کے جتنے عیوب کا ذکر ہوا ہمیں اپنی سیرت پر اپنے کردار میں ان عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائیے، دکھاوے اور ریاکاری کی وبا سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کے تقاضوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم تمام اعمال میں اخلاص نیت کی سعادت نصیب فرمائیے، ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، ہمیں اچھی دنیا کے ساتھ بہت اچھی آخرت نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم آخرت کی ساری سعادتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیے، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت و اتباع نصیب فرمائیے، دنیا میں اسلام میں رکھیے ایمان کی موت نصیب فرمائیے، نزا کی سختی سے، قبر کی وحشت سے، حشر کی گرمی سے محفوظ فرمائیے، محض اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم جتنے اہل ایمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے۔ ہمارے محلے میں کاشف بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، باقی بھی جتنے اہل ایمان بیمار ہیں محلے میں اور بھی کچھ مرد عورتیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی تکلیفیں دور فرمائے، صحت و عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، بالخصوص گناہوں کی بیماریوں سے پروردگار عالم ہمیں شفا عطا فرمائے، ہمیں پکا سچا باجماعت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ دور حاضر کی فتنوں سے ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی حفاظت فرمائیے۔ کہ کسی دوست نے آپ کے لیے پانی کا اہتمام اور کچھ یہ مٹھائی کا اہتمام کیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ درس قرآن کے لیے، نماز جمعہ کے ادائیگی کے لیے قریب و دور سے بہت سے دوست، احباب، بزرگ، بچے آتے ہیں، پروردگار عالم سب کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اپنی شان رحمت کے مطابق اجر عطا فرمائیے، ان کے جان و مال میں، عزت و آبرو میں، ایمان میں برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائیے۔ مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بغیر مانگے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك